رات کا تیسرا پہر تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو وقت بتا رہا تھا تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ تہجد کے نفل پڑھ کر اس نے ہاتھ اٹھائے تو سوچنے لگی، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ میرے اللہ، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بہتر جانتا ہے میرے رب، مجھے اب بس تو چاہیے، میرے اللہ مجھے بس تیری رضا چاہیے۔ ہونٹ چپ تھے مگر بہتے آنسو بول رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہی ہوتا آ رہا تھا۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اس کو سکون ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اگلے دن اپنی دوست کے سامنے بیٹھی تھی، آنسو آنکھوں سے بہنے کے لیے بہتاب تھے۔ وہ بولی، میں اب اور ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ دیا، مگر میرا دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ میں سکون میں کیوں نہیں ہوں؟ میں بس اللہ سے مانگتی ہوں، مگر وہ مجھے کیوں نہیں ملتا؟ وہ کیوں نہیں آتا میرے دل میں؟ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی دوست اس کی ساری باتیں سن کر بولی، تم نے بتایا تھا کہ تمہارے گھر پر کوئی گیسٹ آنے والا ہے؟ وہ آنسو پوچھ کر بولی، ہاں، گھر پر بہت سارے کام ہیں، گھر کی صفائی، بہت سارے انتظام کرنے ہیں گیسٹ کے لیے۔ دوست بولی، تم گیسٹ کے لیے اتنا مصروف ہو، اتنے کام ہو اور اتنا انتظام کرتی ہو، اور اللہ کو اپنے دل میں بلا رہی ہو، اس رب کے لیے کیا انتظام کیا تم نے؟ اس کی دوست نے کہا، کائنات کے مالک کے لیے بھی کچھ احترام کرو۔ وہ کیسے آئے گا اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہے؟ وہ کیسے آئے گا اس دل میں؟ اسے بلانے والا اسے بلاتا تو ہے، مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، مگر جب ہم اس میں کسی غیر کو بسا لیتے ہیں تو پھر اللہ اس دل سے نکل جاتا ہے۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گے، جب تک اللہ پاک نہیں آ پائے گا اس دل میں۔ وہ بولی، مگر میں کیا کروں؟ کیسے صاف کروں اپنے دل کو؟ میں اسے نکال کر اللہ کو اپنے دل میں بسانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اس کی دوست بولی، اللہ کو یاد رکھو گی تو اسے بھول جاؤ گی۔ آزمائش آسان نہیں ہوتی۔ جب تمہیں اس کی یاد آئے، بجائے اس منافق انسان کی باتوں کو یاد کرنے کے 2 نفل نماز ادا کرنا۔ بے شک نماز میں ہی سکون ہے۔ ہر وقت استغفار کی کثرت کرنا، پھر تمہارا دل صاف ہو جائے گا، اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ پاک اس دل میں آ سکے۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو کے ساتھ امید کی چمک بھی تھی۔ اس نے اپنی دوست کو دیکھا اور کہا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے سمجھا دی۔ تم نہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ اللہ پاک جب آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی وسیلے بنا دیتا ہے، اور شکر اللہ کا کرو۔ جب کسی کو اس حالات میں دیکھو تو یہ پیغام اسے بھی پہنچا دو۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اللہ کو پانے کا راز جان گئی ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی ہر اس شے اور جذبے سے پاک کر دے جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔